پاک بیٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان عمر عباسی. شاندانہ گلزار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. میم سب سے پہلے تو آپ کو بتائیے گا ایڈ ہاک جس کے حوالے سے باتیں چل رہی ہیں, بڑا شدید رد عمل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے. عمر ایوب کی بھی پریس کانفرنس سامنے آئی ہے, بڑے شدید الفاظ استعمال کیے. کیا کہنا چاہیے؟ دیکھیے انشورنس نے پچھلے 2 سال میں پاکستان میں اس آئین کا اور قانون کا ملیرہ بنا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. آئین میں اجازت ہے ایڈ ہاک ججز لینے کی, لیکن یاد رکھیں پہلے جو ایڈ ہاک ججز آئے تھے وہی لوگ ذمہ وار تھے بھٹو صاحب کی پھانسی کا. اور ابھی بھی ان کو یہ جو ایڈ ہاک ججز 4 اکٹھے یاد آئے ہیں, پہلے کیوں نہیں یاد آئے؟ 2 سال سے جو حالات خراب ہیں, آپ کے لاکھوں کیس اس وقت چھوٹی عدالتوں میں, میڈیم عدالتوں میں, سول میں, سیشن میں, ہائی کورٹس میں پڑے ہوئے فائلوں کی فائل, لوگ بے گناہ جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ان کے لیے تو ان کو ایڈ ہاک ججز نہیں یاد آتے, سپریم کورٹ کے لیے ان کو. اور ابھی کیوں چاہیے جب خان صاحب کے حق میں فیصلہ تمام عدالتیں دے رہی ہیں, جب ظلم ختم تو نہیں ہو رہا بٹ ہمارے لوگ تنگ آ گئے ہیں, اب کھڑے ہو گئے ہیں سامنے, اٹھ کھڑے ہو گئے کہ جو کرنا ہے کرو, ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو تب ان کو ایڈ ہاک ججز یاد آتے ہیں. جواز یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ جب قاضی فیض صاحب آئے تھے تو اس وقت کیسز کی تعداد جو تھی وہ 54,000 کے قریب تھی, اور اب 60,000 کو ٹچ کر رہے ہیں. تو کس کی غلطی ہے؟ یہ تو ظاہر ہے ججز کم ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کم ہے, مزید ججز 19 ججز 2018 میں ہم نے نیشنل اسمبلی میں ایک پروویژن دی تھی, ہم نے ایک بل پاس کروایا تھا اور وہ سینٹ نے ڈیفیٹ کر دیا, انہیں کے دوستوں نے ڈیفیٹ کر دیا. وہ یہی تھا کہ ججز کی تعیناتی زیادہ کریں, کے پی میں, ہر جگہ میں, سارے پاکستان میں زیادہ کریں تاکہ کیسز کا بوجھ کم ہو. تب تو ان کو کچھ نہیں یاد تھا, اب ان کو یاد آ گیا. آرٹیکل 6 کی بات ہو رہی ہے, اس حوالے سے بتائیے گا کہ آرٹیکل 6 پاکستان تحریک انصاف خاص کر جو قاسم سوری صاحب ہیں ان کے لگانے کے حوالے سے باتیں کر رہی ہیں. کیا کہنا چاہیے؟ جتنے ہمارے شعر ہیں, چاہے قاسم سوری, چاہے ڈاکٹر عارف علوی, چاہے عمران خان, ان پہ یہ لوگ آرٹیکل 6 لگائیں گے, یعنی غداری. غداری تو اس باجوے پہ لگائیں جو دبئی میں چھپ کے بیٹھا ہوا, جس نے پاکستان بیچا بائیڈن کو, اور کس قیمت پہ ہمیں تو آج کل پیسوں کا بھی نہیں پتا. یہ آرٹیکل 6 لگائیں ان تمام ججز پہ جن پہ ہم نے کیس کیا, انہوں نے سائفر کھول کے بھی نہیں دیکھا, تکلیف بھی نہیں کی. سائفر جس کے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے, جس فارن آفس پہ پڑا ہوا ہے, ان کو بولا ہے ایز اے منسٹری سائفر چھاپے تو صحیح, ایک دفعہ پتہ تو چلے کہ امریکہ نے کیا آرڈر دیا تھا باجوہ کو. جس کو آرڈر ملا تھا کہ خان کو ہٹاؤ, شہباز کو لگاؤ, ان سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا. یہ سب مرتکب ہیں, انکلوڈنگ آپ کے الیکشن کمشنر. اس نے تو یہ بھی بول دیا کہ اگر مجھ پہ آرٹیکل 6 لگا تو میں ساری باتیں بتا دوں. تو آپ مجھے بتائیے پاکستان کون ایسے کدو نما لوگ ہیں جو چلا رہے ہیں؟ اب یہ بتائیے گا کہ جسٹس مظہر بھی ایڈ ہاک ججز میں شامل ہے. جب قاسم سوری نے ریمارکس دیے تھے جو ایک آئی تھی, کیا کہتے ہیں اسے, پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ریفرنس آیا تھا, تو اس میں انہوں نے اضافی نوٹ لکھا تھا, اور اس میں یہ کہا تھا کہ جو قاسم سوری نے ریمارکس دیے ہیں وہ آئین کے خلاف ہے اور ان پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا, جسٹس مظہر کا اضافی نوٹ تھا. کیا کہنا چاہیں گے؟ جس نواز شریف نے اور اس کے غنڈوں نے سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا, ان پہ آرٹیکل 6 تو آج تک نہیں لگی. سب سے پہلے نواز شریف پہ لگائیں, اپنا اضافی نوٹ اس پہ آپ پہ لکھیں. بھی الزام ہے کہ آپ نے بھی پارلیمنٹ پر حملہ کیا ہے, یہاں پہ جب احتجاج ہوا تھا وہ سارے کا سارا سین, تو آپ بھی الزام لگاتے ہیں. الزام لگانا اور دھاوا بولنے میں بہت ہوتی. بیٹے تو الزام یہ بھی لگاتے کہ پی ٹی آئی بکھی ہوئی ہے, تو یہ بھی الزام لگاتے تھے کہ خان یہودی لابی میں. فضل الرحمان صاحب کہتے کہ نہیں وہ تو میں اس لیے کہتا تھا سسٹم کے خلاف. مجھے یہ بتائیں اسرائیل ڈیلیگیشن کس نے بھیجا تھا جب ہماری حکومت ہوئی؟ ہم تو نہیں تھے, پی ڈی ایم تھی, نواز شریف تھا. انڈیا کس نے ڈیلیگیشن منشا صاحب کو بھیجا؟ ہم نے بھیجا تھا. اسی نواز شریف نے بھیجا تھا, اسی شہباز نے بھیجا تھا. آپ کے دور میں بھی پی ٹی آئی پاکستان ٹیلی ویژن کے کچھ لوگ جو ہیں وہ اسرائیل گئے, یہ خبریں آ رہی تھی, تو ہمارا مین اسٹریم میڈیا نے بھی کور کی ہے. ہمارا دور نہیں تھا نا بیٹا, یہ تو بتا رہی ہوں. ہمیں بی او این سی کے بعد ان ملائکوں کو بھیجا ہے, ان کی تصویریں ہیں, ان کے نام ہیں. امریکہ سے ایک ڈیلیگیشن گیا تھا سر پہ دوپٹے ڈال کے. شرم نہیں آتی کہ فلسطین کو ٹکڑے ٹکڑے کرتے اور اوپر سے سر پہ دوپٹہ ڈال کے ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں. میرے پاس نام ہے لوگوں کے, لیکن میں اس لیے چپ ہوں کیونکہ جن میں حیا نہیں ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم بھی بے حیا ہیں. شاندانہ گزار